ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے سوال اٹھا کہ سیاسی انجینئرنگ پاکستان تحریک انصاف نے خود کی، اور الیکشن باقاعدہ طور پہ ایک سائنس ہوتی ہے کہ آپ نے کینڈیڈیٹس کیسے کھڑے کرنے ہیں، کورنگ کینڈیڈیٹ کیسے کھڑا کرنا ہے، اپوزیشن کے آپ نے ووٹس کس طرح سے توڑنے ہیں. تو منسٹر صاحب جو بات ہو رہی تھی کہ کچھ حلقوں میں الیکٹیبلز آپ نے لیے اور الیکٹیبل جو آپ نے لیے وہ ہار گئے، لیکن جو کینڈیڈیٹ جیتے وہ بھی آپ کے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ. یہ کیا سائنس چلائی ہے اور یہ اپوزیشن کو اندازہ نہیں ہوا؟ دیکھیں ارشد بھائی، اس طرح ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ عوامی ایشوز کے اوپر بات کرنا، الیکشن لڑنا، یہ بہت ساری چیزیں اس کے لیے درکار ہوتی ہے کہ عوامی ایشوز کے اوپر آپ بات کریں، عوام کے مسائل کے حل کی بات کریں. آپ گراس روٹ لیول سے آئے ہو تو آپ کو ان چیزوں کا پتہ ہوگا. اور ساتھ میں جو آپ نے سوال کیا، دیکھیں ارشد بھائی، ہماری سمپل میجارٹی تو اللہ کا شکر ہے کہ آ چکی ہے، اور انشاءاللہ جب یہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ، میں نے کل بھی آپ کی اسپیشل ٹرانسمیشن چل رہی تھی اور اس میں میں نے کہا تھا کہ وہ ملا کے ہماری آسانی سے 2/3 میجارٹی بن جائے گی. تو یہ ایک اسٹریٹجی تھی ہماری، اور اللہ کا 2/3 کیسے بنے گی آپ کی؟ ابھی تک جو ریزلٹس آئے ہیں آپ کے ابھی 23 حلقوں کا ریزلٹ جو ہے وہ آ چکا ہے. 23 پہ الیکشن ہوا ہے، 1 پہ نہیں ہوا، جو کہ بعد میں الیکشن ہونا ہے. کب ہونا ہے یہ ہفتے تک ہونا ہے. پھر اس میں اس کے علاوہ جو باقی ہے 10 PTI جیت چکی ہے. MWM ہمارا اتحادی تھا GB2 سے، اسکردو 2 سے، وہاں سے بھی ہم جیت چکے ہیں، اللہ کا شکر ہے. اور پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی میرے خیال سے ایک حلقے میں ان کا ایک کینڈیڈیٹ ہے، وہ 2 حلقوں سے میرے خیال سے جیتا ہے. تو اس طرح اگر دیکھیں تو ہماری سمپل میجارٹی آ چکی ہے. پھر اس کے بعد آپ انڈیپینڈنس پہ چلے جائے تو ظاہر سی بات ہے سمپل میجارٹی ہمارے پاس ہے، مطلب ہم حکومت الحمدللہ بنانے جا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ جو 1 ہفتے بعد الیکشن ہے، انشاءاللہ تحریک انصاف کی اس میں بھی جیت ہوگی، اور آگے بھی آپ کو خوشخبریاں ملتی رہے گی. میں تو یہاں تک کہوں گا کہ انشاءاللہ اگلے سال آزاد کشمیر میں عوامی حکومت قائم ہوگی، اور 2023 کے الیکشن میں سندھ میں بھی عوامی حکومت کا قیام ہوگا، اور ان اہلوں کا، ان کرپٹ ٹولوں کا، ان لوگوں کا خاتمہ ہوگا. اچھا منسٹر صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن نے صبح بھی ایک چیلنج کیا، اور ابھی تقریباً 9:15 ساڑھے 9 نے ایک پریس کانفرنس کی کہ جی ہمارا وزیر اعلیٰ کا کینڈیڈیٹ یہ ہے. PTI کو تو اپنا وزیر اعلیٰ کا کینڈیڈیٹ بھی نہیں پتا. آپ کے پاس کینڈیڈیٹ ہے وزیر اعلیٰ کا جیسے وہ چیلنج کر رہے ہیں؟ میں نے تو پہلے کہا تھا اس کو تو سمجھ ہی نہیں ہے. اصل میں ایشو کیا جاتا ہے ارشد بھائی کہ ایک تو اس کو جو پرچی پہ آیا بھی تھا، لیکن میں اس سے ہٹ کر بات کروں کہ جو پرچی تمائی جاتی ہے اور جو رٹا یہ لگا کے آ جاتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں کیا بول رہا ہوں. اب ظاہری سی بات ہے کہ ہم وہاں پہ حکومت بنانے جا رہے ہیں، ہم سب سے زیادہ سیٹیں جیت چکے ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم نے ان چیزوں کے اوپر کام نہیں کیا ہوگا؟ ہم اپنی تمام ہوم ورک ہم نے کر لیا تھا، ہم اپنی تیاری کر چکے تھے، اللہ کا شکر ہے. اور ہمیں عمران خان کی مقبولیت اور تحریک انصاف کی مقبولیت پہ پورا یقین تھا. تو لہٰذا انہوں نے یہ کس سے مخاطب تھا، یہ CM کا کینڈیڈیٹ کہاں سے لے کے آتا ہے، یہ کس طرح اناؤنس کرتا ہے؟ یہ تو پہلے تھوڑا سا فوکس کرے، اور میں مشورہ دوں گا کہ تھوڑا سا عوامی ایشوز کو سمجھے. یہ زیادتی ہے، ان کی جماعت کے ساتھ بھی زیادتی ہے، اپنے ساتھ بھی زیادتی کر رہا ہے. ایک بندہ پرچی دے رہتا ہے، وہ پڑھ لیتا ہے. تھوڑا سا عوام میں چلا جائے، عوام کے پاس رہے، اپنی سندھ کے اندر جائے، اسکولوں کو دے کے، ہسپتالوں کو دے کے، غربت کو دے کے، ان عام لوگوں کے ساتھ زندگی گزارے، تو پھر بعد میں سمجھ آ جائے گی. اس طرح اس کی سمجھ میں یہ باتیں نہیں آ رہی میرے خیال سے یہ ٹائم. اور دوسری بات جو اس نے کی کہ احتجاج کریں گے، میں یہاں پہ پتہ نہیں دھرنا دوں گا، تو میں اس کو بتا رہا ہوں کہ بے فکر رہیں، انشاءاللہ میں بھی آ رہا ہوں، اور میں وہاں پہ جشن منانے آؤں گا، اور آپ وہاں پہ احتجاج جاری رکھیں. اور آپ دیکھ لیجئے گا ارشد بھائی، اس پہ میں آپ کو یہ بھی بتا رہا ہوں، آپ دیکھ لیجئے گا کہ گلگت بلتستان کے عوام نے نہ صرف الیکشن میں ہمیں جتوایا، بلکہ اس جشن کو بھی ذرا آپ دیکھیے گا کہ عوام اپنے ایشوز کا حل چاہتے ہیں. اور انشاءاللہ میں آج آپ کے پروگرام میں بیٹھ کے کیونکہ انہوں نے ہمیں عزت دی ہے، ہمیں جتوایا ہے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں 2-3 کمٹمنٹس ان کے ساتھ کرتا ہوں. انشاءاللہ جو ان کا آئینی حقوق کا وعدہ ہے انشاءاللہ وہ پورا کر کے دیں گے. خیبر پختونخوا کی طرح سب کو صحت انصاف کارڈ جو ہے انشاءاللہ اس کی منظوری ہو چکی ہے، وہ بھی ان کو پرووائڈ ہوگا، مفت اور بہترین علاج ہوگا. جو سڑکوں کی حالت ہم نے دیکھی ہے انشاءاللہ ہم ان کو بنا کے دیں گے. اور سیاحت کا فروغ ہوگا، گلیات اور سواد کا ماڈل ہمارے سامنے ہے، وہ ہوگا. خوشحالی اور ترقی آ رہی ہے. اب دیکھ لیجئے گا لوگ ان کو مسترد کر چکے ہیں، آگے بھی مسترد کریں گے. اب گلگت بلتستان کے غیور عوام کا، ارشد بھائی یاد رکھیں یہ غازیوں اور شہیدوں کی سرزمین ہے، یہ ان کے وارث ہے، وہ بڑا اچھا ڈیزرو کرتے ہیں، وہ فرزند زرداری اور نون لیگ ڈیزرو نہیں کرتے.
اچھا، آپ نے آئینی حقوق کا ذکر کیا، یہ آئینی حقوق کس طرح سے دیں گے اور اس سے مراد کیا ہے؟ اور اگر آئینی حقوق سے مراد ایک صوبہ ہے تو اس کے لیے 2/3 میجورٹی چاہیے اور اسمبلی سے وہاں سے ریزولوشن آئے گی جس کو یہاں پہ ٹیک اپ کیا جائے گا؟ دیکھیں ارشد بھائی، وہاں پہ تو ہماری حکومت اللہ کا شکر ہے بن جائے گی. یہاں کی بات ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے ایک ملاقات کی بار بار بحث ہو رہی تھی اور وہ پاکستان کی میڈیا میں ایک ہفتے تک اس کے اوپر ڈسکشن ہوتی رہی. ایشو کیا ہے؟ ہم تو پہلے ہی تیار کر چکے ہیں، ہم تو صوبے کی منظوری دے رہے تھے. یہی تھا، ابھی میں الیکشن میں یہ باتیں ہم نہیں کر رہے تھے کیونکہ پہلے سے اتنا رو رہے تھے. ابھی آپ دیکھ رہے تھے نا کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، مطلب بری حالت. اب بندے کو ترس بھی آ جاتا ہے، ہم گزارا کر لیتے ہیں. میں نے جو الیکشن میں کوئی وعدہ نہیں کیا مستقبل کا. میں آپ کو یہ بتاؤں، جو چیزیں ہو چکی ہے، منظور ہو چکی ہے، ہم اس کا ذکر کر رہے تھے. ہمیں پتا تھا پہلے سے اتنا رو رہے ہیں، شور مچا رہے ہیں، ہار جائیں گے. پھر بعد میں ہمیں یہ پتا نہیں تھا کہ اس کے باوجود بھی اتنا شور مچائیں گے. آپ دیکھیے گا صوبے کا ہم نے پہلے سے فیصلہ کر لیا تھا. انہوں نے کہا کہ آپ الیکشن کی بات کر لیجئے گا، اس طرح تو آپ الیکشن جیت جاؤ گے. ہم نے صحت انصاف کارڈ کا بھی اعلان کر چکے ہیں ارشد بھائی، نہ صرف جی بی کے لیے بلکہ آزاد کشمیر کے لیے. مطلب یہ کہ 7.5 لاکھ سے 10 لاکھ تک ہر شہری ان کا کسی بھی پاکستان کے بڑے پرائیویٹ اسپتال میں بھی مفت اور بہترین علاج کر سکیں گے. ہم نے اس کا بھی اعلان کیا. وہاں پہ نون لیگ کی حکومت تھی، 46 ارب روپے ہم نے ان کو دے دیے. انہوں نے وہاں پہ کون سی ترقی کی؟ ہم نے یہاں پہ بہت ساری چیز، گندم کا کوٹا تھا ان کا، 1 لاکھ کا ان کا گندم کا کوٹا تھا، انہوں نے وہ بھی ختم کر دیا تھا. یہ کس منہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اٹھنے کے؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں ارشد بھائی کہ زمینی حقائق میں، عوام کے مسائل میں، اور جو وہاں پہ باہر بیٹھا ہو جس کو بچپن میں فون آ رہے ہو کہ بیٹا تمہارے فیک اکاؤنٹس کہاں پہ ہیں، تو وہ کیا عوام کے ایشو سمجھے گا؟ کسی کو پرچی آپ نے تمادی کہتے کہ پارٹی آپ کی ہوگی. اب یہ صوبے بھی مانگ رہا ہے، اب یہ کرکٹ بلستان بھی مانگ رہا ہے، اب ضد بھی کر رہا ہے. اب یہاں پہ شور آپ نے سنا کہ ہم جذباتی ہو جائیں گے، جذباتی بھی ہو رہا ہے. مطلب مذاق نہ کریں. ان کے کھاتے میں 12 سیٹیں تھی، جذباتی ہونا بنتا نہیں. میں نے ان کو کہا نا کہ تمام عمر سہاروں کی آس رہتی ہے، تمام عمر سہارے فریب دیتے ہیں. اچھا، اب اگر 3 جماعتیں دیکھیں، مولانا فضل الرحمان صاحب، نون لیگ اور پیپلز پارٹی، تینوں نے الیکشن مسترد کر دیے اور بلاول صاحب کہتے ہیں گلگت سے لے کے اسلام آباد تک مارچ کریں گے اور احتجاج کریں گے. آپ کو اسلام آباد پہ مارچ ہوتا ہوا، تھریٹ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے اپوزیشن کی طرف سے؟ دیکھیں، یہ ریجیکٹڈ ہے. اور جو آپ نے سوال کیا، میں آپ کو 3-4 حوالے دیتا ہوں. کبھی گلگت بلتستان کے تاریخ میں آپ نے الیکشن میں فافین کے 550 نمائندے دیکھے؟ انہوں نے کل آپ نے ان کا سٹیٹمنٹ سنا فافین کا؟ انہوں نے کیا کہا؟ ٹھیک ٹھاک الیکشن ہوئے ہیں، شفاف الیکشن ہوئے ہیں. آپ نے میڈیا کی جس انداز سے کوریج تھی، آپ کے کتنے رپورٹرز گئے ہوں گے، کتنے پاکستان کے اندر میڈیا ہاؤسز ہے، کوئی شکایت آپ کو موصول ہوئی؟ کوئی شکایت آپ کو موصول نہیں ہوئی. جنہوں نے 2 سیٹیں لی اور جنہوں نے کوئی سیٹ ہی نہیں لی، وہ بھی کہہ رہے کہ دھاندلی ہو گئی. مطلب کمال ہے. تو اور پہلے کیا کہہ رہے تھے آپ 1 ہفتے پہلے کی ان کی تقریریں نکال لیں. یہ کیا دعوے کر رہے تھے، کیا وعدے کر رہے تھے، کیا اچھا، ہوا؟ سیاسی جلسوں پہ این سی او سی اور وزیر اعظم نے کہا کہ پابندی ہونی چاہیے. اپوزیشن اگر نہیں مانتی تو حکومت اس حوالے سے اسٹریٹجی ہے ان پلیس؟ دیکھیں، این سی او سی کی طرف سے تو آج کہا گیا ہے، اور آپ نے جب یہ بات کی تو ہم تو وہاں پہ جشن کا بھی سوچ رہے ہیں. کیونکہ اگر یہ احتجاج لوگوں نے بڑی عزت دی ہے، عمران خان کے ساتھ محبت کا اظہار کیا ہے، تو ان لوگوں کے ساتھ ہی ہمیں ان کی خوشیوں میں شریک ہونا چاہیے. لیکن جو این سی او سی کے ہدایت ہے اس کے اوپر عمل کرنا ہوگا. اور لیکن ان کو میں یہ اتنا بتا دوں، اگر آپ کو یاد ہو ارشد بھائی، جب پرائم منسٹر عمران خان نے کہا تھا کہ ہم سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جائیں گے، ہم نے غربت سے بھی لوگوں کو بچانا ہے، بے روزگاری سے بھی بچانا ہے، لیکن ساتھ میں ہم نے مرض سے بھی بچانا ہے. لہٰذا سمارٹ لاک ڈاؤن کی اسٹریٹجی تھی. اس کے بعد کیا ہوا، میں 3-4 مثالیں دیتا ہوں کہ یہاں پہ یہی فرزندی زرداری تھا. روزانہ 2-2 گھنٹے کی پریس کانفرنس کرتے تھے. مراد علی شاہ نے کہا کووڈ پہ ہم سیپریٹ اس پہ پروگرام کریں گے. وفاقی وزیر برائے مواد اور پوسٹل سروس مراد سعید صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں شرکت